نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، انشاءاللہ آج آپ کا اس سال کا آخری روزہ ہوگا اور آپ نے ہماری اس ڈینجرس کانسیپٹ سیریز سے بھرپور فائدہ بھی اٹھایا ہوگا، اس کو دیکھا ہوگا، اس کو پروموٹ کیا ہوگا۔ آج میں جس ٹاپک کو ختم کرنا چاہتا ہوں، جس خطرناک تصور کے اوپر، وہ ایک ایسا تصور ہے کہ اگر اس تصور کو ہم توڑ ڈالیں، اس کو بے نقاب کر دیں، تو وہ ہماری اسٹرینتھ بن جاتا ہے۔ تو میں ایک ہائی نوٹ پہ ختم کرنا چاہ رہا ہوں اس رمضان مبارک کے مہینے کو بھی اور اس ساری ایفرٹ کو بھی۔ تو وہ جو خطرناک کانسیپٹ ہے، وہ اگر میں ایک جملے میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ مسلمان کمزور ہیں، مسلمان برے ہیں، مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، ہمیں ترک کر دیا اللہ نے۔ یہ جو ایک نا امیدی، یہ جو ایک نیگیٹیوٹی، یہ جو ایک پیسمزم امت کے حوالے سے پایا جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ اس کے اوپر ہم گھنٹوں بحث کر سکتے ہیں۔ ہم نے اس کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ پوڈ کاسٹ بھی بنائی تھی، اس کا لنک بھی آپ سے شیئر کر دیں گے۔ لیکن یہ تصور آپ کو اس رمضان کے اندر ہی دفنا کے جانا ہے۔ یہ امت کہیں سے بھی کمزور نہیں ہے۔ آپ 2 بلین لوگوں کی امت کو کمزور کیسے سکتے ہیں؟ آپ اتنی بڑی بڑی ملینز کی فوجوں والی امت کو کمزور کیسے سکتے ہیں؟ آپ جو ٹیکنالوجیکلی ہر طاقت، ہر قسم کا اسلحہ موجود ہے، زیادہ تر خود بنا رہے ہیں، کتنوں میں انڈیپینڈنس حاصل کی ہوئی ہے، وہ چیزیں جن کے اوپر دنیا بھر میں پابندی ہے، وہ بھی مسلمانوں کے پاس ہیں۔ تو آپ اس امت کو کمزور تو کہیں سے بھی نہ جانیں، ہم اس پہ پہلے ہی بات کر چکے ہیں۔ اگر آپ اس امت کو برا سمجھتے ہیں تو میں آپ کو قرآن کی آیت نہ سنا دوں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ اس امت کو کیا سمجھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی 110ویں آیت میں ہم سے فرماتے ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو، بدترین نہیں جی، بہترین امت ہو۔ یہ اللہ کے الفاظ ہیں اور اللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے نکالے گئے ہو، ظاہر کیے گئے ہو، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو۔ اور اب اللہ آگے بتا رہے ہیں کہ ہم بہترین کیوں ہیں، کیونکہ ہم بھلائی کا حکم دیتے ہیں، امر بالمعروف، اور برائی سے منع کرتے ہیں، نہی عن المنکر، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں بہترین امت کا خطاب دے دیا اور ساتھ میں بتا بھی دیا۔ تو اگر آپ کے ذہن میں ذرا سا بھی شک ہے کہ نہیں پھر ہم اس حالت میں کیوں ہیں، تو اللہ نے وہ بھی یہاں ساتھ بتا دیا، کیونکہ ہم نے امر بالمعروف چھوڑ دیا، ہم نے نہی عن المنکر چھوڑ دیا، اور ہم جانتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نظام کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ میں اور آپ خیر کو نافذ نہیں کر سکتے۔ کیا ہم اسلام کے اکنامک سسٹم کو میں اور آپ انڈیویجولی نافذ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم زکوٰۃ کو امپلیمنٹ کریں گے؟ کیا ہم سونے چاندی کے اس کو کرنسی کو واپس لے کے آئیں گے؟ کیا ہم پنشمنٹس کو نافذ کریں گے؟ جو حدود ہیں ان کو نافذ کریں گے؟ ہم کیا کر لیں گے؟ کیا ہم جہاد کو نافذ کریں گے؟ بہت سی جگہوں پہ جہاد ہو رہا ہے، مختلف ملیشیاز اور گروپس کر رہے ہیں۔ کیا یہ حل ہے ان مسائل کا؟ کیا حل ہو گئے اس وجہ سے؟ نہیں، یہ نظام کے کرنے کی چیزیں ہیں۔ تو اگر ہماری کوئی کمزوری ہے تو اس کو ہم سے، امت سے انڈیویجولی منسوب نہ کریں۔ بس وہ یہ کمزوری ہے کہ ہم نظام کو واپس لانے والے نہیں بن رہے، یہ ہماری کمزوری ہے۔ ادروائز دس از دا بیسٹ امت۔ میں آپ کو تھوڑا سا اور بھی لیکن بتا دوں کہ دیکھیں، امہ بیشنگ جو ہے نا، کہیں بیٹھ کے امت کو برا کہنا بہت کامن ہو چکا ہے اور بہت آسان ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے نا چند شواہد رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ اس ملک کے اندر رہتے ہیں، آپ اس ملک کے لوگوں کو جانتے ہیں، آپ کہیں نہ کہیں رمضان میں جا کے نماز پڑھ رہے ہوں گے کسی مسجد میں۔ دا چانسز کہ وہ مسجد غیر سرکاری ہے اور 99% سے زیادہ، یعنی جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں اس کا بل آپ ہی کا کوئی بھائی دیتا ہے اگر آپ نہیں دے رہے۔ اس مسجد کے قالین آپ ہی کے کسی بھائی نے خریدے ہیں اگر آپ نے نہیں خریدے۔ اس مسجد کے امام کی تنخواہ آپ ہی کے کسی بھائی کی جیب سے جاتے ہیں اگر آپ نہیں دے رہے۔ اس مسجد کے ایئر کنڈیشنز کا بندوبست آپ ہی کے کسی بھائی نے کیا ہے۔ اس مسجد میں UPS لگانا آپ ہی کے کسی بھائی نے کیا ہے۔ اس مسجد کی چھت کے اوپر سولر بھی آپ ہی کے کسی بھائی نے لگایا ہے۔ اس کو بھی چھوڑیں، میں آپ کو اس سے بھی بڑی بات بتاتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں
آپ تک جو اسلام پہنچا ہے نا، یہ کسی نظام کی وجہ سے نہیں پہنچا، یہ پاکستان کے کریکولم اور کورس کی وجہ سے نہیں پہنچا۔ اگر اس تک ہوتا تو آپ اس اسلام سے بالکل بے خبر ہوتے۔ اتنا اسلام جتنا یہاں پہ ہم اسلامیات میں پڑھاتے ہیں اتنا کافر ممالک کے اندر بھی پڑھایا جاتا ہے۔ آپ کے پاس اسلام پہنچا ہے آپ کے ماں باپ کی خیر کی وجہ سے، آپ کے پاس اسلام پہنچا ہے اس لیے کہ آپ کی مسجدوں میں، آپ کے مدرسوں میں امام ہیں، علماء ہیں جو کہ درس و تدریس کا کام کر رہے ہیں اور آپ تک بھی اس کو پہنچا رہے ہیں۔ اگر اس سب کو، اور یہ سب والنٹری ایفرٹس ہیں، یہ سب خیر کی نشاندہی کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ بھی کنونس نہیں کرتا تو میں آپ کو بتاؤں، آج آپ جو آزاد بیٹھے ہیں، سانس لے رہے ہیں، چاہے وہ 1980 کی دہائی کی افغان جنگ تھی جو کہ وہاں کے مجاہدین نے لڑی، اور پھر کیوں لڑی؟ والنٹری، انہوں نے اس کو اللہ کا حکم سمجھا، اور چاہے وہ ابھی اس صدی کی افغان جنگ تھی جو کہ پھر سے وہاں پہ والنٹری مختلف قسم کے سادہ لو، کم اسلحے سے لیس مجاہدین نے لڑی۔ یعنی ہماری سرحدوں کی نگہبانی بھی آج انفارچونیٹلی والنٹیئرز کے ہاتھ میں ہے۔ اور اگر آپ کو یہ بھی بات پرانی لگتی ہے تو غزہ کے اندر اس وقت کون سی فوج لڑ رہی ہے؟ ایجپٹ کی، سیریا کی، اردن کی؟ نہیں، وہاں پہ میرے آپ کے جیسے لوگ ہیں جو کہ وہاں پہ لڑ رہے ہیں۔ عام کیوں لڑ رہے ہیں؟ یہ ان کے اندر کی خیر ہے، ان کو اللہ کا جنت کا وعدہ ویسے ہی سچا لگتا ہے جیسے کہ سورج اور چاند کا ہونا ہمیں سچا لگتا ہے، اور اس وجہ سے وہ اس جگہ پہ کھڑے ہو کے سٹینڈ لیتے ہیں اور اپنی زندگی، اپنے بچوں کی، بیویوں کی، ہر اپنے والدین کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اس امت کی خیر ہے، تو اس امت کی خیر کو ڈاؤٹ نہ کریں کبھی۔ پھر اسی طریقے سے ہمیں کبھی کبھی لگنے لگتا ہے کہ اللہ نے نعوذ باللہ ہمیں چھوڑ دیے، ہمیں ترک کر دیا۔ نہیں، اللہ نے ہمیں ترک نہیں کیا، ہم نے شاید، ہم میں سے کچھ نے، ہمارے حکمرانوں نے اللہ کو ترک کیا اور اللہ کے نظام کو ترک کیا ہے، نہ ہم نے کیا اور نہ اللہ نے ہمیں ترک کیا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیں ایک وعدہ دے رہے ہیں، ہم سے ایک وعدہ کر رہے ہیں، اور اللہ کا وعدہ اس سے بڑا کیا وعدہ ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں سورہ نور کی 55ویں آیت میں فرماتے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بشیئا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے تم میں سے ایمان والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ ضرور ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسی ان سے پہلوں کو خلافت دی ہے، اور ضرور ضرور ان کے لیے ان کے اس دین کو جما دے گا جو ان کے لیے پسند فرمایا ہے، اور ضرور ضرور ان کے خوف کے بعد ان کی حالت کو امن سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد ناشکری کرے تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ میں کوئکلی یہاں پہ بتا دوں کہ دیکھیں کچھ چھوٹی سی کنڈیشنز اللہ نے لگائی ہیں۔ ایک کنڈیشن لگائی ہے عامل الصالحات، آمنو اور عامل الصالحات، یعنی آپ ایمان پر ہوں، الحمدللہ ہم ہیں، اور عامل الصالحات وہ کون سے اعمال ہیں جو اس وقت ہمیں کمزور، جن کا نہ ہونا ہمیں کمزور کر رہا ہے؟ کیا وہ نظام کی تبدیلی کے نہیں ہیں؟ کیا وہ واپس مسلمانوں کو یونیفائی کرنا، ان کی وحدت کے، ان کو ایک جھنڈے تلے، ایک امام تلے، ایک خلیفہ تلے اکٹھے کرنے والے اعمال نہیں ہیں؟ ہمیں وہ اعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر میں کہا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ تو دیکھیں یہ جو لا یشرکون اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں، کیا یہ جو جمہوری نظام ہم نے اوپر اپنے نافذ کیا ہوا ہے، جس میں غلط صحیح، حلال حرام کا فیصلہ لوگ بیٹھ کے کرتے ہیں، جنہوں نے آپ کے اوپر LGBTQ کا لا بھی بنا دیا، جنہوں نے سود کو سال در سال جائز قرار دیا ہوا ہے، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ کیا یہ ان کی وجہ سے نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے اور یہ فیصلے کر رہے ہیں تو یہ اس لیے جائز اور ناجائز ہو رہا ہے، نہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے؟ یہ تو کلیئر شرک ہے۔ تو ہمیں جو کرنا ہے
وہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس وعدے پہ پورا بھروسہ بھی کرنا ہے اور پھر اس کی کنڈیشنز کو بھی پورا کرنا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور تم ہمت نہ ہارو، مسلمان ہمت نہیں ہارتا، اور غم نہ کھاؤ، اور مسلمان غم سے بھی مرا نہیں چلا جاتا. اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب آؤ گے. تو میں انشاءاللہ اس مبارک مہینے کا خاتمہ اور اپنی اس کاوش کا، اس سیریز کا خاتمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے کرنا چاہوں گا، کیونکہ دیکھیں وہ حدیث جو ہے نا ان ساری ڈسکشنز کو سم اپ کرتی ہے، کیونکہ ہمیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ مسنگ لنک کیا ہے. ہم نے بتایا مسنگ لنک امت کی خیر نہیں ہے، امت خیر سے بھری ہوئی ہے. ہم نے بتایا کہ امت جو ہے نا مہدی کا، امام مہدی کا ویٹ نہیں کرے گی، کیونکہ امت جانتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ امر بتائے ہوئے. ہم نے ڈسکس کیا کہ کس طریقے سے جہاد جو ہے نا وہ صرف اور صرف اپنے دفاع کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ نکل کر مسلمان جو ہیں اللہ کی زمین کو کھولتے ہیں اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کے نظام کے لیے. ہم نے کافی باتیں کی، لیکن یہ سب کچھ آج نہیں ہو رہا. یہ آج اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جس میں انہوں نے فرمایا انما الامام جنہ یقاتل من ورائے ویتقی بہ، یعنی بے شک خلیفہ ڈھال ہے. جنہ ڈھال شیلڈ کی مانند ہے، جس شیلڈ کے پیچھے سے یقاتل، جس کے پیچھے سے تم لڑتے ہو اور جس کے پیچھے سے تم محفوظ ہو. تو آج وہ شیلڈ مسنگ ہے، آج وہ خلیفہ نہیں ہے. آئیں ہم مل کر اس ڈھال کے لیے، اس خلیفہ کے لیے، اس نظام کے لیے اپنے دن رات ایک کر دیں. کیونکہ دیکھیں میں اور آپ پریویلیجڈ ہوں گے، ہمیں اس رمضان میں سحری بھی ٹائم پہ ملی ہوگی، افطار بھی وافر مقدار میں ملی ہوگی، پینے کو پانی بھی تھا، کھانے کو کھجوریں بھی تھی، اور سب کچھ بھی تھا. ہمیں ہمارے سر پہ چھت بھی تھی، ہم سوئے بھی آرام سے. لیکن ایک بہت بڑی تعداد میرے بہن بھائیوں اور آپ کے بہن بھائیوں کی ایسی تھی جن کو یہ سب کچھ نصیب نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے سحری میں شاید کچھ نہیں کھایا، جام شہادت نوش کیا. انہوں نے سحری جا کے جنت میں کی. کیوں؟ اس لیے کہ اس خلیفہ کی غیر موجودگی کی وجہ سے، اس نظام کی غیر موجودگی کی وجہ سے. آئیں ہم یہ پکا اعادہ کریں، ہم یہ پکا فیصلہ کریں کہ ہم کوئی ایسی محنت نہیں چھوڑیں گے، کوئی ایسی جگہ جہاں ہم ڈسکس کر سکیں وہاں ہم چپ نہیں رہیں گے، کوئی ایسی جگہ جہاں ہم کچھ شیئر کر سکیں وہاں ہمارا ہاتھ نہیں رکے گا. اور ہم لوگوں کو یہ خوشخبری بھی دیں گے، یہ نوید بھی دیں گے، بشارت بھی دیں گے، لیکن ساتھ میں بتائیں گے کہ ان کا کرنے کا کیا کام ہے. تو آئیں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ان روزوں کو قبول کر لے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سے بہت کوتاہی ہوئی، اور ہم سے سب سے بڑی کوتاہی یہی ہوئی کہ ہمارے بہن بھائی نہ ٹھیک سے روزے رکھ سکے، نہ ٹھیک سے افطار کر سکے، نہ ان کو پانی میسر تھا، نہ ان کو خوراک میسر تھی. وہ اپنی جانوں کے لیے خطرے میں تھے، وہ اپنی جانوں کی، ان کے پاس اپنی جان کی امان کی کوئی گارنٹی نہیں تھی. لمحہ بلمحہ ہر وقت ان کو کبھی کسی بم کی، کبھی کسی دندناتے ڈرون کی فکر لگی ہوئی تھی. اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت آرام نصیب کیا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے امتحان کا باعث نہ بنے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے. جزاک اللہ خیر.